السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید نہ لینا، بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید نہ لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ کہ زندگی نہ رہے. بس ایک بار نعتوں میں سرما ڈالا تھا میں نے، بس ایک بار نعتوں میں سرما ڈالا تھا میں نے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں ہوئی. کہتے ہیں مفت ملتی ہے دنیا میں بس ہوا، کہتے ہیں مفت ملتی ہے دنیا میں بس ہوا، یہ جھوٹ سن کر جنبش میں آ گئے میرے لپس. ساشا خریدا چپس کا، قیمت تھی جس کی 20. ساشا خریدا چپس کا، قیمت تھی جس کی 20. 17 روپے کی نکلی ہوا، 3 روپے کی تھی چپس. صدر عزیز وقار، موت کے بارے میں تو پتہ نہیں، پر محبت کے بارے میں سنا ہے. یہ اگر زور کی آئے تو کر لینی چاہیے. صدر عزیز وقار، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے آبائی گاؤں گنے کے کھیتوں سے گنا چرا کر بھاگ رہا تھا کہ اچانک میری ملاقات اس سے ہوئی. نین ملے تو ہم شرما گئے، لیکن پھر سماج کی رکشا کا خیال آیا تو ہم گھبرا گئے. صدر عزیز وقار، پھر اس نے پہل کی اور بولی میں بولا میں بھی. صدر عزیز وقار، پھر وہ اور میں اور گنے کے کھیت، آگے ابھی بات راز ہی رہنے دیجیے. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر اپنا ٹھوس سرائیکی لہجہ چھپائے دھیمی دھیمی انگریزی بولنے والے اساتذہ کے نام. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر سپیریئر کالج کی تمام چھوٹی بڑی، گول مٹول، نیلی نیلی آنکھوں والی دڑبے میں موجود مرغیوں کے نام. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر میرے اس بچپن کے نام کہ جب میری امی کندوریوں سے میرے 3 پیس سوٹ بنایا کرتی تھی. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر ہانیہ کے نام. صدر عزیز وقار، میری آج کی تقریر ہانیہ کے نام. ہانیہ میرے ستیلے چچا کے سگے بھائی کی بیوی کے تیسرے شوہر کی 13ویں بچی تھی، اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج تک کس طرح بچی تھی. صدر عزیز وقار، یہ ان دنوں کی بات ہے. صدر عزیز وقار، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم تھے ان پہ نظریں جمائے، دانتوں میں انگلی دبائے، آنکھوں پہ چشمہ سجائے، اور وہ جو ایسی بھی میں آئے تو ہائے ہائے ہائے. صدر عزیز وقار، اور اب وہ نہ اقرار کرتی ہے اور نہ انکار کرتی ہے، بلکہ میرے ہی سپنوں میں آ کر سر عامر صاحب سے پیار کرتی ہے. صدر عزیز وقار، اس سب واقعے کے بعد میں گھر گیا اور گھر جا کر ماسٹر کے موٹی فارم پر سو گیا. صبح جب میں اٹھا تو میرے نام ایک خط بھجوایا گیا تھا، مجھے آفس میں بلایا گیا تھا. وہاں بیٹھا کسی کا پیو تھا اور وہ میرا انٹرویو تھا. مجھ سے پہلا سوال، آپ باقی شاہ ہیں؟ میں بولا نہیں، جونی سنزو. مجھ سے دوسرا سوال کہ آپ کے بھائی کی مونچھیں ہیں، آپ کی کیوں نہیں؟ میں بولا اس لیے کہ وہ باپ پہ گیا ہے اور میں ماں پہ گیا ہوں. صدر عزیز وقار، مجھ سے تیسرا سوال کہ آپ نیوز چینل دیکھتے ہوئے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ میں بولا اس لیے کہ
کہ ایکسپریس نیوز والے کہتے ہیں جو سب چھپاتے ہیں وہ ہم دکھاتے ہیں۔ صدر ذی وقار مجھ سے چوتھا سوال کہ شادی والے دن دلہن کو گھونگھٹ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ میں بولا اس لیے کہ کہیں کسی کے منہ سے یہ نہ نکل جائے اوے یہ تو میرے والی ہے۔ صدر ذی وقار وہاں کا عملہ میری باتوں سے ہو گیا کملا، ان کا عجیب تھا ریئیکشن، میری ہو گئی ریجیکشن، اور جب میں نے اپنے حق میں بولنے کے لیے کچھ کہا تو انہوں نے مجھے اتنا مارا جتنا مارا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 ہاتھوں سے کتنا مارا جا سکتا تھا۔ صدر ذی وقار پھر میں وہاں سے بھاگا، اتنا بھاگا جتنا بھاگا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 ٹانگوں سے کتنا بھاگا جا سکتا تھا۔ صدر ذی وقار ان سب سے میں نے ایک بات سیکھی، وہ یہ کہ اگر کھانسی کی دوا وقت پر نہ کی جائے تو ٹی بی بن جاتی ہے، اگر کھانسی کی دوا وقت پر نہ کی جائے تو ٹی بی بن جاتی ہے، اور اگر محبوبہ وقت پر نہ بدلی جائے تو بیوی بن جاتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔